اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم امام زماننا وقال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تاریخ میں بعض ایسے واقعات ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں انسانیت سے مربوط کہ جن کے اثرات آج تک انسانیت دیکھ رہی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ اور ایک ایسا مسئلہ کہ جو شاید اسلام کا سب سے بڑا اور اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی جانب آج ہم اشارہ کریں گے۔ 1916 میں برطانیہ میں موجود ایک یہودی تنظیم وہاں کی پارلیمنٹ کو ایک درخواست دیتی ہے کہ جس میں تقاضا کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو یہودی موجود ہیں ان کے لیے ایک سرزمین کو مختص کیا جائے، اور 1917 کے اندر برطانوی پارلیمنٹ یہ قرارداد پاس کر لیتی ہے، اور اس کام کو عنوان دیا جاتا ہے سرزمین کے بغیر ایک قوم۔ اور یہ سرزمین کے بغیر ایک قوم آگے چل کر فلسطینی لوگوں سے ان کی زمین چھین لیتی ہے، اور آج فلسطین مکمل ان کے قبضے میں ہے۔ لیکن جب یہ قرارداد پاس ہوئی اس وقت فلسطین مکمل طور پر برطانیہ کے قبضے میں بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کہ یہ فلسطینی سرزمین سلطنت عثمانیہ کے ماتحت آتی تھی، اس کو قطع نظر کرتے ہوئے برطانیہ نے اس سرزمین کو یہودیوں کے نام کر دیا۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایک مقاومت میں رشد آیا، مقاومت میں ترقی آئی صہیونی حکومت کے خلاف، یہ اگر اس دور میں مقاومت اس طرح انجام دی جاتی تو کبھی بھی آج اس طرح کے واقعات جو ہمارے سامنے مزید ہم آگے بیان کریں گے یہ پیش نہ آتے۔ کیونکہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، لہٰذا اس ناجائز برطانوی قبضے کے خلاف لوگوں کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوئی، اور انہوں نے برطانیہ کے خلاف احتجاجی تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن برطانیہ یہ چیز بھانپ گیا، اور اس نے وہی اپنا پرانا حربہ یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی، اور لوگوں کے درمیان، فلسطینی لوگوں کے درمیان، ان کے قبائل اور ان کے رہبروں کے درمیان ایک پھوٹ ڈال دی۔ اور دوسری جانب خود فلسطینیوں کا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک ٹکراؤ وجود میں آیا کہ جس کا سب سے زیادہ فائدہ برطانیہ کو ہوا، اور آخر میں اس سلطنت کو ختم ہونا پڑا، یعنی سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور مختلف ممالک وجود میں آئے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا استکبار اس اتحاد کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عزائم اسی عدم اتحاد اور اسی تفرقے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ پوری قومیں اسی استعمار نے، اسی استکبار نے صرف تفرقے کو لوگوں کے درمیان پھیلا کر تباہ کر دی۔ قضیہ آگے چلتا ہے، مسئلہ آگے چلتا ہے، اور اس دور کی دو سپر پاور جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف تھیں لیکن اسلام کے خلاف متحد ہو جاتی تھیں، انہوں نے متحد ہو کر اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پاس کروائی اور اس سرزمین کو یہودی اور عربی زمین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے سرکاری طور پر اسرائیل کی تشکیل کا اعلان کیا، جس کے فوراً بعد امریکہ اور روس نے سب سے پہلے اس غاصب ریاست کو تسلیم کر لیا۔ اسی روز 4 عرب ممالک مصر، شام، لبنان اور اردن یہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن 3 ماہ بعد انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسرائیل جو ابھی تشکیل پا رہا تھا وہ عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے کئی ممالک کے خلاف کامیابی اختیار کرتا ہے۔ یہ قضیہ آگے چلتا ہے، کئی جنگیں عرب اور اسرائیل کے درمیان یعنی عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان انجام پاتی ہیں، یہاں تک کہ جو تیسری جنگ ہوتی ہے 1967 کے اندر،
یعنی 1967 کے اندر اسرائیل کا رقبہ 3 برابر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی وہ شام، لبنان، مصر، اردن، ان سب ممالک سے تھوڑا تھوڑا حصہ قبضہ کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن 1967 کی اس جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایک دفعہ 1968 کے اندر فلسطینی مجاہدین کے ایک کیمپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ جس کے جوابی کارروائی میں فلسطینی مقاومت تشکیل پاتی ہے، اور نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر ایک حوصلہ بلند ہوتا ہے جو پہلی والی جنگ کی شکست سے ناپید ہو چکا تھا۔ 1978 کے اندر خفیہ مذاکرات طے پاتے ہیں کیمپ ڈیوڈ کے نام سے، جنہیں بعد میں علنی کر دیا جاتا ہے، اور جو یہ کام انجام دیتا ہے انور سادات یعنی مصر کا صدر، اس کو چند ماہ بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور جنگ 5ویں عرب اسرائیل جنگ 1982 کے اندر لبنان اور اسرائیل کے درمیان انجام پاتی ہے، جس کے بعد صبرا اور شتیلہ کے اندر ایک بہت بڑا قتل عام انجام دیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ 1987 میں پہلی مزاحمتی تنظیم یعنی حماس، حرکت مقاومت اسلامی فلسطین کے اندر وجود میں آتی ہے، اور اسرائیل کے مخالف مزاحمت مزید مضبوط اور رشد ہوتی ہے، اور جو ایک لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک خوف تھا کہ ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، یہ چیز ختم ہوتی ہے۔ جس طرح انتفاضہ یعنی ایک ایسی غیر مسلح عوامی تحریک جب یہ شروع ہوئی تو لوگوں کے حوصلے بڑھے اور اسرائیل کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھرے۔ یعنی اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی ہم جب اتنے بڑے بڑے ممالک ایک ایسی غاصب حکومت کے خلاف ڈٹ کر چند دن نہیں ٹک سکتے تو ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ لیکن حماس کی تشکیل کے بعد اور اسی طرح انتفاضہ کے تشکیل دینے کے بعد لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور یہ یقین ہوا کہ اگر ہم صحیح اور کوشش کریں تو یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ پہلا انتفاضہ جس طرح شروع ہوا کہ ایک صہیونی ٹرک 4 فلسطینی افراد کو جو عام آدمی ہوتے ہیں ان کو قتل کر کے ان کو کچل کے چلے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک صہیونی جان بوجھ کر یہ کام انجام دے رہا ہے تو ان کے اندر ایک غیظ اور غضب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد یہ عوامی تحریک اٹھتی ہے۔ 2000 میں دوبارہ یہ انتفاضہ شروع ہوتا ہے، بیت المقدس کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ یہ انتفاضہ شروع ہوتا ہے، اور 2006 کی جنگ کہ جس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی حزب اللہ کی اس غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ 33 روزہ جنگ، کہ جس میں حزب اللہ 2 یہودی فوجیوں کو اسیر کرتی ہے، 2 صہیونی فوجیوں کو اسیر کرتی ہے، اور ان کو بہانہ بنا کر یہ غاصب صہیونی ریاست لبنان کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ اور نہ صرف حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جاتا ہے بلکہ عوام کے اوپر جو رہائشی علاقے ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ حزب اللہ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالا جا سکے کہ وہ ان صہیونی فوجیوں کو رہا کر دیں۔ لیکن جوابی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ صہیونی غاصب ریاست کے اوپر جب حزب اللہ راکٹ برساتی ہے تو اسرائیل مجبور ہو جاتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کرے اور اپنے ان 2 اسیروں کے بدلے کئی لبنانی اور فلسطینی اسیروں کو رہا کرے۔ یہ آپریشن جسے سید حسن نصر اللہ نے وعد الصادق کے نام سے کہا تھا، یہ آپریشن اپنا نام نبھاتا ہے اور یہ وعدہ سچا ہوتا ہے اور لبنانی اور فلسطینی اسیر واپس آتے ہیں۔ یہ پہلی ایسی جنگ تھی کہ جب ہم اس کا ملاحظہ کریں تو باقاعدہ اسرائیل کی شکست اس میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، اور اس سے فلسطینی مقاومت کو جو قوت اور جو توانائی ملتی ہے وہ اس سے پہلے دیکھنے کو نصیب نہیں ہوئی۔ لہذا اس کے بعد حتیٰ جب 2007 میں اسرائیل غزہ کا محاصرہ کرتا ہے، ایک طرف سے اسرائیل دوسری طرف سے مصر، اور کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ ایڈ اور امدادی چیزیں جو ہیں، دوائیاں، کھانا پینا، یہ تمام غزہ تک پہنچ سکے، اس حال میں 2008 کے اندر جب اسرائیل غزہ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ فلسطینی مقاومت ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے اور 22 دن کے اندر اسرائیل کو شکست جھیلنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ لوگ محاصرے میں تھے لیکن یہ مقاومت انجام پاتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔
2008 کے اواخر اور 2009 کے اوائل میں دوبارہ فلسطین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور فلسطین سرخرو ہوتا ہے۔ 2010 کا فریڈم فلوٹیلا والا کاروان جو 9 کشتیوں کے اوپر مشتمل تھا اور 800 افراد 40 مختلف ممالک سے اس کے اندر موجود تھے، پاکستان، ایران سے مختلف ممالک سے یہ افراد وہاں گئے تھے، ان کے اوپر یہ غاصب صہیونی ریاست ان کشتیوں کے اوپر حملہ کرتی ہے اور پوری دنیا کے اس کا ری ایکشن دیکھتی ہے، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہم اس کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ 2012 کے اندر 8 روزہ جنگ، یعنی یہ غاصب صہیونی ریاست فلسطین کے اوپر حملہ کرتی ہے اور 8 دن کے اندر اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام جس میزائل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے اس کا نام تھا فجر 5، یعنی یہ ایران کا ساختہ شدہ میزائل فلسطینی مقاومت اس کے ذریعے اسرائیل کو پسپا کرتی ہے اور 8 دن میں اسرائیل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ 2014 میں دوبارہ غزہ پر حملہ ہوتا ہے اور آج تک مسلسل یہ حملے جاری ہیں، یہ جنگ جاری ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان معیار بن چکی ہے۔ آج دنیا میں حق اور باطل کی صفیں، ان کی حدود، ان کے بارڈرز بہت واضح ہو چکے ہیں۔ آج دنیا آسانی کے ساتھ گزشتہ ادوار کی نسبت حق اور باطل کے درمیان تمیز کر چکی ہے اور ان کے درمیان فرق کو محسوس کر رہی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر کیونکہ حق اور باطل ایک دوسرے سے نسبتاً واضح طور پر جدا ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ملاک قرار دینا چاہیے حق اور باطل کے لیے کہ جو بہت واضح اور بہت شفاف اور سب کو نظر آنے والی چیز ہو۔ یہ حق اور باطل کی جنگ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ یہ جب ختم ہوگی کہ جب خداوند عالم کی آخری حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور اس عالمی الہی حکومت کو تشکیل دیں گے، اور اسی کا وعدہ خداوند عالم نے قرآن میں دیا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ کیوں رسول اکرم اور باقی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس کی ایک اہم ترین اور آخری وجہ اور آخری اس کا ہدف یہ ہے کہ دین کو دنیا کے اوپر غالب کر دیا جائے گا، اور یہ اس امام معصوم کے ہاتھوں انجام پائے گا کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ آج بھی یہ جنگ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، الحمدللہ ہر محاذ پر حق کا جبہ، حق کا محاذ کامیابی کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے، اور ایک اہم ترین معیار حق اور باطل کے درمیان جدائی کا اور دیکھنے کا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، وہ معیار ہے کہ جسے منانے کے لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے ہمیں تاکید کی کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ روز قدس اور یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے۔ مسئلہ فلسطین، مسئلہ قدس ایک ایسا مسئلہ ہے جو آج حق اور باطل کے درمیان واضح طور پر جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ کون سی وہ مملکتیں ہیں کہ جو اس مسئلے کی حمایت کرتی ہیں اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور کون سی وہ امتیں ہیں جو مظلوم فلسطینیوں کی نہ صرف یہ کہ حمایت نہیں کرتی بلکہ ان کی مخالفت کرتی ہیں، ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، استقبال کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اتنا واضح جو یہ مسئلہ ہوا ہے کہ آج حق اور باطل کی صفیں اتنی طور پر واضح ہو چکی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ حق کی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی لوگوں کی بیداری سے، لوگوں کی بصیرت سے، لوگوں کی آگاہی سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر لوگ آمادہ نہ ہوں، اگر لوگ بصیر نہ ہوں، اگر لوگ حق کا ساتھ نہ دیں، اگر لوگ مظلوم کی حمایت نہ کریں، اگر ظلم کی مخالفت نہ کریں، تو یہ صفیں واضح طور پر سامنے نہیں آ سکتی۔ اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک ایسے مسئلے کو انتخاب کیا کہ جو استقبال کی دکھتی رکھتا، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ انقلاب کے بعد امام خمینی علیہ الرحمہ کو یہ خیال آیا کہ اب ہم مضبوط ہو گئے، اب ہمیں مظلومین کی حمایت کرنی چاہیے، مسئلہ فلسطین کو ابھارنا چاہیے دنیا کے سامنے، نہیں، بلکہ رہبر معظم آیت اللہ العظمی خامنہئی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1964 کے اندر کہ جب حوزہ علمیہ قم کے علمی مرکز مدرسہ فیضیہ کے اوپر جو شاہ کی ایجنسی تھی ساواک، اس نے حملہ کیا،
تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس وقت رہبر معظم کو ایک مخفی نامہ دیا کہ جو جا کر مشہد کے علماء خصوصاً آیت اللہ العظمی میلانی اور آیت اللہ قمی کو دیا جائے، اور انہیں اس نامے کے اندر امام خمینی علیہ الرحمہ نے یہ اطلاع دی کہ آپ صہیونیوں کے ساتھ مبارزے کے لیے اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہو جائیں، کیونکہ یہ غاصب فلسطینی حکومت جو فلسطین کے اوپر غاصب ہے، یہ ایران کے تمام امور کے اوپر بھی غاصب ہو چکی ہے اور اس نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے، لہٰذا آنے والے محرم کے اندر اس حکومت کے خلاف تقریریں کی جائیں اور لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ اور یہ وہی تحریک تھی کہ جو بعد میں جا کر تقریباً 15 سال بعد انقلاب اسلامی کی صورت میں رونما ہوئی، اور جب اب انقلاب اسلامی آ گیا تو وہ جو ضد صہیونیت اور اسرائیل دشمنی آغاز تھی اس امام خمینی کی اس تحریک کا، اب وہ مزید رشد کیا۔ اب اس نے، ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس مقاومت نے بہت اسپیڈ کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ ترقی کی، مختلف محاذوں پر مقاومت کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ایک یہ نئی جہت تھی مقاومت کے لیے کہ اب ایک بڑا نظام، اب ایک بڑی حکومت اس مقاومت اور فلسطین کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے ظالم کے خلاف، مظلومین کی حمایت میں، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جتنی ریلیاں نکلتی ہیں، جتنے احتجاج ہوتے ہیں، جتنے تظاہرات ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، بینرز لگتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرے تو ہمارے اندر حوصلہ بڑھتا ہے، اور یہ ایک طبیعی نیچرل پروسیس ہے جو خداوند عالم نے انسان کے اندر قرار دیا۔ جب پوری دنیا سے فلسطین کی حمایت میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، احتجاجات ہوتے ہیں، جب پوری دنیا کے اندر مختلف سیمینارز ہوتے ہیں فلسطین کی حمایت میں روز قدس کے حوالے سے، تو فلسطینیوں کے اندر ایک جذبہ مزید ابھرتا ہے، اور وہ مزید امیدوں کے ساتھ اس محاذ کے اوپر لڑتے ہیں اور دشمن کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین، کہ جس میں کسی قسم کی شک و شبہ، کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آیا اس کی حمایت ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کے اوپر اتنا زور دیا اور اتنی تاکید کی، کیونکہ حق اور باطل کا معیار بہت واضح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا، نہیں، پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے، بحرین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لیبیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، عراق کے اندر ظلم ہوا، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، نائجیریا، میانمار اور کئی ممالک ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے اندر ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے اوپر تمام دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہو، ایک ایسا مسئلہ کہ جو تمام لوگوں کے لیے حق اور باطل کو واضح کر دے، جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ ہو، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ تاریخی واقعات کے اندر بھی اسی طرح ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم ہوا، تمام ائمہ نے قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کیا، تمام کے تمام ائمہ، جس طرح روایات کے اندر ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، کہ ہم سب کے سب یا شہید ہوئے یا قتل کر دیے گئے یا ان کو زہر دے دیا گیا۔ یعنی تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم رہے اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی تاکید کی گئی؟ ہمیں سب سے زیادہ اس امر کی تاکید کی گئی کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نہضت ہے، ان کی جو تحریک ہے اور ان کی مظلومیت، اس کو زندہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ کوئی بھی عاقل شخص، کوئی بھی سمجھدار شخص، کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ کربلا کے اندر کون حق پر اور کون باطل پر تھا۔ لیکن بعد کے ائمہ، لوگوں کے درمیان ان ائمہ کی نسبت شک و شبہات ڈالے گئے، اور حالات اتنے پیچیدہ کر دیے گئے تھے کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بھی، اور حتیٰ بعض دفعہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی، وہ چیز سمجھنا بہت سخت ہے۔ اسی طرح اگر ہم موجودہ سیاسی مسائل کے اندر آئیں تو مختلف ظلم ہو رہے ہیں جن کے نام لیے گئے، کشمیر، میانمار، بحرین، لیکن ان میں ایک واضح مسئلہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حق اور باطل کی جو صفیں ہیں وہ واضح ہیں۔ وہ مسئلہ فلسطین ہے، کہ ایسے مسئلے کے اوپر امام خمینی علیہ الرحمہ کی نظر تھی کہ جو کوئی اور نہیں دیکھ سکا، اور اس مسئلے کو اٹھانے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے آزاد اور
انسانی اقدار کے حامل افراد اس مسئلے کے اوپر اپنا رد عمل دکھاتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں مسئلہ فلسطین کی، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، چاہے وہ مشرق سے ہوں، چاہے مغرب سے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلمان ہوں. یہ سب کے سب ماہ رمضان کے آخری جمعے کو نکلتے ہیں. اور کیوں امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس ماہ مبارک کے آخری جمعے کو یہ دن قرار دیا اور فرمایا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے عنوان سے منایا جائے؟ کیوں ماہ رمضان کے ہی اس بابرکت مہینے کے اندر اس دن کو امام نے قرار دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جب انسان اس پورے تربیتی پروسیس سے گزر کر آتا ہے، کون سا تربیتی پروسیس؟ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان. جب انسان خود سازی کر لیتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، جب انسان خداوند عالم سے نزدیک ہو جاتا ہے، اب جہاد اکبر کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اب اس کی باری ہے کہ وہ جہاد اصغر انجام دے اور اب دشمن کے مقابل وہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا ایک پیک ٹائم کہ جب انسان سب سے زیادہ خداوند متعال کے قریب ہے، ایک ایسا وقت کہ جب سب سے زیادہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک ایسا وقت کہ جب انسان سب سے زیادہ شیطان سے دور ہے، ایسے وقت امام خمینی علیہ الرحمہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو واجب کیا کہ وہ آئیں اور اس دن کو یوم القدس کے عنوان سے منائیں. البتہ ممکن ہے کہ اس سال یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، ایک عالمی وبا، اس کے سبب احتمال ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو ہم یوم القدس کو اس شان و شوکت کے ساتھ ان مظاہروں کے ذریعے نہ منا سکیں. لیکن ہمیں اس کا الٹرنیٹ تلاش کرنا پڑے گا تاکہ یہ مسئلہ مخفی نہ رہ جائے، تاکہ یہ مسئلہ اپنی حیثیت نہ کھو دے. جس طرح رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس دن تمام اسلامی ممالک کی فضاؤں کو استکبار مخالف نعروں کے ساتھ گونج اٹھنا چاہیے. تو اگر بالفرض ہم ریلی نہیں نکال پاتے، بالفرض ہم کوئی ایک ایسا اجتماع انجام نہیں دے پاتے، تو ہمیں اپنے گھروں کے اوپر نکلنا پڑے گا، اپنی چھتوں کے اوپر جانا پڑے گا، وہاں سے ہمیں نعرے لگانے پڑیں گے، ہمیں مختلف بینرز کے ذریعے لوگوں کو یہ آگاہی دینی پڑے گی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. اور ہم نے بتایا کہ اس کا اثر ہوتا ہے دنیا کے اندر، کہ جب یہ ویڈیوز وائرل ہوں گی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ ان مظلومین تک پہنچیں گی تو ان کے حوصلے بڑھیں گے. انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ ان کی پشت پناہی پر موجود ہے، ان کی حمایت کے لیے موجود ہے. اور اسی طرح جب یہ تمام میسیجز، تمام پیغامات استکبار کو پہنچیں گے، دشمنوں کو پہنچیں گے، تو اس کو احساس خطر ہوگا، وہ نا امید ہوگا اس امت کے اندر دراڑیں اور تفریقہ ڈالنے کے. جی ہاں، یہ مسئلہ اتحاد امت کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور دشمن چاہتا ہے کہ یہ اتحاد ختم ہو جائے، اور جب یہ اتحاد ختم ہو جائے گا تو فلسطین کے اوپر آسانی کے ساتھ ظلم اور بربریت کا راستہ کھولا جا سکتا ہے. یہ اتحاد اتنا ضروری ہے اور اس کی علامت، بہترین علامت مسئلہ فلسطین ہے کہ انسان اس پیغام کو مسلمانوں تک پھیلائے، اتنا ہی زیادہ اس مسئلے کی بنیاد پر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں اسی طور پر واضح ہو چکی ہیں. یعنی ہم دیکھیں دنیا کے اندر کون سی حکومتیں ہیں، کون سی ملتیں ہیں. آیا سعودی عرب ہے جو اس مسئلے کی حمایت کر رہا ہے، بلکہ کچھ عرصے قبل ماہ شعبان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ سعودی عرب ہے کہ جس نے مقاومتی تنظیم حماس کے کئی گروہوں کے جو سربراہ ہیں جو سعودیہ کے اندر موجود تھے ان کو گرفتار کر لیا. اور دوسری طرف مظلوم ترین ایک قوم یمن کہ جو 5 سال سے اس سعودی بربریت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود حوصلہ اور حق کی حمایت دیکھیں کہ اس قوم یعنی یمن نے جب سعودی چند جو دہشت گرد ہیں وہ اسیر کیے، تو اب جب ان کے تبادلے کا وقت آیا، جب سعودیہ نے ان کی رہائی کا تقاضا کیا، تو یمن نے اپنے قیدی رہا کرنے کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ بولا کہ ان سعودی دہشت گردوں کے بجائے حماس کے مقاومین اور حماس کے مجاہدین کو رہا کیا جائے. یہ وہ قومیں ہیں کہ جو خود مظلوم ہیں
لیکن حق اور باطل کے اس حقیقی معیار کو درک کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہم اس پورے 5 سال کے عرصے میں دیکھیں، اس یمن کے اندر تمام بربریت، تمام ظلم و ستم کے باوجود یہ یمن اس یوم القدس کو منانے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اور خصوصاً تشیع کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، تو جس طرح سید حسن نصر اللہ نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ کبھی بھی مسئلہ فلسطین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں وصیت کی تھی، ہمارے مولا کے جو اسی ماہ مبارک کے اندر شہید کر دیے گئے، اسی مولا نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ دیکھو، خود خصوصاً امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ مظلوم کے مددگار اور ظالم کے مخالف رہنا۔ اور آج بھی اگر خدا نخواستہ ہم یہ وصیت بھلا دیں، ہم اپنے مولا کی تعلیمات کو بھلا دیں، لیکن ہمارے مولا کا عمل ان صہیونیوں کو جینے نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ قبل اسی یوم القدس کی ایک ریلی مغربی ایک ملک کے اندر منعقد ہوئی، اور اس کے مقابل یہ صہیونی ایک اور ریلی نکلے اس صہیونی غاصب ریاست کی حمایت میں۔ اس کے اندر ایک پلے کارڈ تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہوا۔ وہ کیا لکھا تھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری چانس تھا، تمہاری کامیابی کا آخری واقعہ خیبر تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا گمان ہے، لیکن یہ اس کو بھولے نہیں ہیں۔ اور جس طرح ہمارے مولا نے اس دور کے خیبر کو فتح کیا، اسی طرح انشاءاللہ عنقریب مولا کے غلام آج کے دور کے اس خیبر کو فتح کر کے بتائیں گے کہ دیکھو علی کے بیٹے زندہ ہیں، علی کے ماننے والے زندہ ہیں۔ اور یہ کامیابی حق کی کامل طور پر پوری دنیا کے اندر کب ہوگی؟ جب علی کا آخری فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس دنیا کے اندر اس نظام علوی کو قائم کرے گا کہ جس کا وعدہ خداوند متعال نے دیا ہے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس دن کو بھلا دیں۔ تمام دنیا کے اندر استکبار کی یہ کوشش ہے کہ یہ مسئلہ حذف کر دیا جائے، یہ مسئلہ ختم کر دیا جائے، اس مسئلے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ لیکن تشیع نے، اسلام نے بالعموم اور تشیع نے بالخصوص، اور بالاخص فقہا جن میں سے سر فہرست امام خمینی علیہ الرحمہ نے یہ کام ہونے نہیں دیا، دشمن کی اس پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ آج دنیا کے اندر اس مسئلے کے اوپر تمام حریت پسند، تمام انسانی اقدار کے حامل افراد کھڑے ہوتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک، مکتب، ملک، مذہب سے وابستہ ہوں۔ اور آج پوری دنیا محاذ تنگ کیے ہوئے ہے اس صہیونی غاصب ریاست کے خلاف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پلان کیا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ نیل سے فرات تک، ان کا پہلا پلان تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہاں رک جائیں گے، پہلا پلان یہ تھا کہ یہ نیل سے فرات تک اس خطے کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ اس میں شام، عراق، جارڈن اور کئی ممالک اس طرح کے آتے ہیں۔ لیکن آج مقاومت کی وجہ سے، آج انقلاب اسلامی کی وجہ سے یہ اپنے جو بچا کچا اسرائیل ہے اس کے اطراف بھی دیوار بنانے پر مجبور ہو چکے ہیں، کم از کم آج اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ لیکن ان کے پلان میں ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف نیل اور فرات تک رکیں گے، نہیں، ان کا پلان آگے کا تھا۔ ان کا پلان پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا تھا، کیونکہ یہ اپنے علاوہ تمام انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، لہذا پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کا یہ پلان ہم کب ناکام کر سکتے ہیں؟ کہ جب ہم خود بیدار ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اس غاصب صہیونی ریاست کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا وہ اس غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم کر لے اور مسئلہ فلسطین سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ نے آغاز میں ہی اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ پاکستان ہمیشہ فلسطین کا حامی رہے گا، اور خود نہضت آزادی کے اندر، تحریک آزادی کے اندر یہ مسئلہ بہت واضح تھا۔ اسی طرح آج بھی ہم وہ اسلامی ملک ہیں کہ جو اس غاصب صہیونی ریاست کو قبول نہیں کرتے، اور ہم وہ قوم ہیں کہ اگر کوئی
اس کو قبول کروانا چاہے گا تو ہم یہ کام بھی انجام دینے نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور سب سے زیادہ اسلامی مسئلہ، سب سے اہم اسلامی مسئلہ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، جس کو امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ اس غاصب صہیونی ریاست کا وجود اسلام کے قلب میں خنجر کی مانند ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی یہ جو پورا سسٹم ہے، اسلام کا یہ جو پورا نظام ہے جو تمام امتوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، یہ صحیح اور سالم طور پر آگے چل سکے تو ہمیں اس غاصب صہیونی ریاست کے وجود کو ختم کرنا ہوگا۔ جس طرح رہبر معظم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ حکومت، یہ غاصب نظام اگلے 25 سال نہیں دیکھے گا، جس میں سے 2-3 سال گزر چکے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کے جو خاتمے کا دور ہے وہ قریب آئے۔ لہذا اگر ہم، جو ہمارا نقطہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مکتب کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت کا جو اتحاد ہے وہ قائم و دائم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی اقدار دنیا اس سے آگاہ ہو، دنیا کے سامنے آیا ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلہ فلسطین کے اوپر آواز اٹھائیں، ہم روز قدس منائیں تمام حریت پسند انسانوں کی طرح۔ اور اگر جہاں جہاں جن ممالک کے اندر اس وبا کی وجہ سے باہر نکلنے کا چانس نہیں ہے، باہر نکلنے کا موقع نہیں ہے، تو ہم اپنی چھتوں کے اوپر جائیں اس دن کے اوپر، ایک خاص وقت کے اوپر، اور اس طرح کی پلاننگ کریں کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ہم ان تمام حالات کے اندر بھی مسئلہ فلسطین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے مولا کی اس وصیت کے اوپر ہمیشہ عمل کرتے رہیں گے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ ہم اس خدا کے اس وعدے کو محقق کرنے میں اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جو خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ بقیت اللہ آئیں گے اور اس دنیا کے اوپر نظام اسلامی کو حاکم کریں گے، کہ دین تمام ظالمین کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور یہ کامیابی ہمیں دکھ رہی ہے، یہ کامیابی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ جس طرح رہبر معظم نے 15 شعبان کی اپنی تقریر میں فرمایا کہ آج دنیا تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ ایک منجی بشریت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ بدترین حالت یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو اور ہم ظلم کو نہ دیکھیں، اور بہترین حالت یہ ہے کہ تمام انسان اس ظلم کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب ظلم کو محسوس کیا جائے گا، جب ظلم کا ادراک ہوگا، تو اتنا ہی انسان حق کی جانب کوشش کرے گا، اتنا ہی ظہور کے آثار فراہم ہوں گے، ظہور کے اسباب فراہم ہوں گے، انسان آمادہ ہوگا حق کی نصرت کے لیے، انسان آمادہ ہوگا ایک منجی بشریت کے لیے، ایک ایسے معصوم امام کے لیے کہ جو آئے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے۔ یہ دن صرف فلسطین کا دن نہیں ہے، یہ جو ہم نے تمام باتیں کی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ دن صرف فلسطین کا دن نہیں ہے، یہ دن تمام مظلومین جہان کی، یہ دن تمام مظلومین جہان کی حمایت اور ان کی مظلومیت کو عیاں کرنے کا دن ہے۔ لہذا یہ دن کشمیر کا دن ہے، یہ دن نائجیریا کا دن ہے، یہ دن یمن کا دن ہے، یہ دن بحرین کا دن ہے، اور تمام وہ مظلوم امتیں جو اس دنیا کے اندر استکبار کے ہاتھوں پامال کی جا رہی ہیں، ان قوموں کا دن ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی اس روز کو بھرپور طور پر منانا ہوگا اور ان جذبات کو فلسطینی قوم تک پہنچانا ہوگا، سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے، مختلف نیوز کے ذریعے، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے پوری دنیا کو جمع کیا جائے اس مسئلے کے اوپر۔ اور جب دنیا اس مسئلے کے اوپر جمع ہو جائے گی جس طرح ہو رہی ہے، تو استکبار کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا اور وہ نابودی کی طرف بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ ظالم کو اندازہ ہو جائے گا جو خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ عنقریب یہ جو ظالم ہیں، یہ جو ظلم کرنے والے افراد ہیں، یہ جان لیں گے کہ کتنی بری جگہ انہوں نے پلٹنا ہے، اور خدا کا یہ وعدہ محقق ہوگا اور انشاءاللہ عنقریب محقق ہوگا، اور ہم اس تمام کوششوں کے اندر اپنی جو توانائی ہے وہ خرچ کریں گے، اور مملکت پاکستان کسی لمحہ اس اہم ترین مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔
خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو اس مسئلے کو صحیح طور پر دنیا کے سامنے عیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان قریب ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ دنیا کے سامنے عیاں ہو، تمام دنیا، تمام مسلمان اس مسئلے کے اوپر متفق ہوں اور ظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی جائے، ایک ایسی آواز کہ جو ظالم کی نابودی پر ختم ہو۔ لہذا اس مسئلے سے ہمیں خوف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک نے اس غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کیا تو اس کے اوپر مختلف پابندیاں آئیں گی۔ نہیں، اگر ہم خدا کے راستے میں قدم بڑھائیں گے تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی، آج ہم خود یمن کی تحریک دیکھتے ہیں، بھرپور طور پر آگے بڑھ رہی ہیں، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ تمام ظلم، تمام پابندیاں، تمام مشکلات پوری دنیا پہ سب سے زیادہ انقلاب اسلامی کے اوپر ہے۔ تمام دنیا اس انقلاب کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے۔ اہم ترین ان پابندیوں کا سبب کیا تھا؟ یہی مسئلہ فلسطین تھا، لیکن یہ انقلاب اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹا اور روز بروز ترقی کی طرف جا رہا ہے، روز بروز آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی کامیابیوں کو دنیا کے سامنے عیاں کر رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم کو صحیح طور پر اس دن کی حقیقت اور اس کے فلسفے کو سمجھنے اور صحیح طور پر اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو ظالمین کا مخالف اور مظلومین کا حامی قرار دے۔ خداوند عالم اس انقلاب اسلامی کو روز بروز ترقی دے تاکہ دنیا کے اندر جو ظلم اور جابر، خداوند عالم اس انقلاب اسلامی کو روز بروز ترقی دے تاکہ دنیا کے اندر ظالم و جابر حکومتیں جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ خداوند عالم ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امام آئیں اور خداوند عالم کے اس وعدے کو محقق کریں کہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔